اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج میں ایک ایسا وظیفہ لے کے آیا ہوں کہ آج نوجوان جس مقصد کے تحت جد و جہد کرتے ہیں، محنت و مشقت کرتے ہیں، رات دن اس میں لگے رہتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی انہیں کامیابی نہیں ملتی ہے۔ ایگزام میں فیل ہو جاتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، جب امتحان گاہ میں پہنچتے ہیں تو ان کا دل گھبرانے لگتا ہے، جو یاد رکھتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں، لکھنا کچھ اور ہوتا ہے، لکھ کچھ اور دیتے ہیں۔ کوئی IAS کا ایگزام دینا چاہتا ہے، کوئی داروغہ کا ایگزام دینا چاہتا ہے، کوئی PCS کا ایگزام دینا چاہتا ہے، کوئی میٹرک کا ایگزام دینا چاہتا ہے، کوئی انٹر کا ایگزام دینا چاہتا ہے، کوئی BA B.Ed کرنا چاہتا ہے، لیکن اس میں تمام محنتیں مشقتیں ہوتی ہیں، لیکن دشواریاں پیش آتی ہیں۔ ہم کچھ لکھنا چاہتے ہیں، لکھ کچھ اور دیتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، گھبراہٹ ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، ڈپریشن مائنڈ کے اندر ڈپریشن سیٹ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیسے کیا کریں، کس طریقے سے لکھیں گے، کون سا کوشچن آئے گا، کون سا آنسر دینا ہے۔ اسی فکر میں پتہ یہ چلتا ہے کہ جب ایگزامینیشن میں پہنچتے ہیں، جب امتحان گاہ میں پہنچتے ہیں تو لکھنا کچھ ہوتا ہے، لکھ کچھ اور دیتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، میں ایک ایسا وظیفہ لے کے آیا ہوں کہ تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ جو ڈپریشن میں ہیں ان کی ڈپریشن ختم کر دے گا، جو یہ سمجھتے ہیں کہ کیا لکھنا ہے کیا نہیں لکھنا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، دقت آتی ہے، دشواری پیش آتی ہے، یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی اگر اس وظیفے کو انسان اپنے عمل کے مطابق اپنی زندگی کے اندر اتار لیتا ہے تو اس کی زندگی میں بہت بڑی کامیابی حاصل ہونے والی ہے۔ اتنی بڑی کامیابی کہ جس ایگزامینیشن میں بیٹھے گا، جس امتحان گاہ کے لیے جائے گا، جس پریچھا کو پاس کرنا چاہتا ہے، وہ کانفیڈنس آئے گا، وہ پاور آئے گا، وہ طاقت آئے گی کہ آپ سمجھ نہیں پائیں گے کہ ہم کون سا ایسا وظیفہ کر چکے ہیں جس کی وجہ سے ہم کو کوئی پریشانی، کوئی دقت، کوئی دشواری نہیں آئی، اور جس ایگزام کو دیا انشاءاللہ الرحمن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہمیں کامیابی دے دیا۔ تو پیارے دوستو، آئیے چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کو ایگزام دینا ہے، چاہے کسی بھی ایگزام کی بات کر لیں، کوئی بھی امتحان دینے کی بات ہو، ضروری نہیں ہے کہ صرف میٹرک کا، انٹر کا، B.Ed کا کریں گے، کوئی بھی ایگزام XYZ جس ایگزام کو دینا ہے، آپ اس سے پہلے جب گھر سے نکلیں تو سب سے پہلے آپ پاک و صاف ہو جائیں۔ پاک صاف، کیونکہ پاکی آدھا ایمان ہے، اور کوئی بھی عمل بغیر پاکی کی نہیں ہو سکتی۔ پاکی آدھا ایمان ہے، تو سب سے پہلے ہمیں پاک ہو جانا چاہیے، اور پاک ہونے کے بعد ہمیں باوضو بھی ہونا چاہیے۔ اگر باوضو ہوتے ہیں اور ہمیشہ کا یہ معمول بنا لیں کہ جب بھی ہمیں کوئی ایگزام دینا ہے، کوئی امتحان دینا ہے، تو اس سے قبل کم سے کم آپ درود ابراہیم 11 مرتبہ پڑھ لیں، یا آپ کو کوئی بھی درود یاد ہو اس درود کو 11 مرتبہ پڑھیں۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ فاللہ خیرا حافظا وہو ارحم الراحمین، یہ 11 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ پھر سے ایک مرتبہ سن لیں تاکہ یاد ہو جائے، اور اسے یاد کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اسکرین پر لکھا ہوا ہے، آپ اس اسکرین کو پڑھیں، یاد کریں، اور جس طریقے سے عمل بتایا جا رہا ہے اس طریقے سے یقیناً کریں، انشاءاللہ الرحمن اللہ تبارک و تعالی اس میں کامیابی دے گا۔
فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر بعد میں 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینی ہے۔ 11 مرتبہ جب درود پاک پڑھ لیں، دل کے اندر توکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کرے، اللہ پہ بھروسہ کرے، کیونکہ ہر شے پہ قادر ہے، اور جو بھی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے لیے بہتر کیا کرتا ہے۔ جو اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ پہ توکل علی اللہ رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کامیابی دیتا ہے۔ پیارے دوستو، تو آپ کو اپنے دل کے اندر مضبوطی اور یقین کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ کر کے آپ امتحان گاہ میں پہنچ جائیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اتنا پاورفل وظیفہ ہے، اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ہمیں کس طریقے سے کامیابی مل رہی ہے، اور انشاءاللہ الرحمن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا۔ تو یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے جسے اگر آپ عمل میں لے آتے ہیں تو آپ کو کامیابی ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔